أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارہ نمبر 16. مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اس کی اپنی خواہش اس کی اپنی مرضی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے صبر شرط ہے. والدین میں اگر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بچوں کو بھی فائدہ دے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں خواہ وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے خواہشات کے برعکس کیوں نہ ہوں. باپ کی نیکی سے اولاد کے اندر بھی نیکی آتی ہے. نیک والدین کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. نماز کو نہ پڑھنا یا دیر سے پڑھنا یہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے. علم کی دولت دنیا کی دولت سے بہتر ہے. عبادت کے لیے صبر بھی اور سخت کوشش بھی ہماری ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے. حسن ظن ہونا چاہیے. اچھی امید ہونی چاہیے. علم ایمان اور یقین کے اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے. پارہ نمبر 17. قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں کیا مقام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ ارا ہوگا. وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے. پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو بیدار کیا دوپہروں کو پیاسا رکھا. یعنی رات کو قیام کرنے کے لیے اور دن کو پڑھنے کے لیے. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. اس لیے پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں دی جائیں گی اور اس قدر پیش بہا قیمت کی ہوں گی کہ وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے. کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت میں درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہ ٹھہ کر پڑھ اس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. بس وہ تیرا مقام ہوگا یہاں تیری آخری آیت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے ہمیں خود بھی توفیق دے اور قرآن کی قدر و قیمت سمجھنے کی وہ ہمیں توفیق دے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا کام ہم یہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایکسٹرا کام جو وہ ختم کر لیں گے پھر ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے. یعنی قرآن کو زاہد یا فالتو کام ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی اپنی اہمیت ہے. ایک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہے. یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اب اس کے حساب کا وقت ہے. جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے اس کا قبر میں ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے. اس سے سوال کیے جاتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک. اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس سے باقاعدہ حساب دیا جائے گا. وہ حساب کس بارے میں ہوگا کہ اس کی زندگی کن کاموں میں گزری جوانی کہاں گزاری مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے. تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا میں ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے نہ تو یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانسفر میں آئے ہیں رکے ہیں پھر آگے چلے جانا ہے. بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا. یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اب صرف قیامت آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے. یہ دنیا کے ایکسنس میں جتنا ہمارا وقت گزر رہا ہے اس کے مقابلے میں آئندہ جو ہے وہ تھوڑا باقی رہ گیا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اے لوگو اللہ کو یاد کرو. آگے کانپنے والی اس کے بعد زلزلے کو جھٹکا آئے گا اور آگے موت اپنی سختیوں کے ساتھ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح جہنم بھی، تو انسان جنت کے لیے کوشش کرتا رہے۔ آیت 2، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی آخرت کی فکر کرنے کے بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کر فضول سی باتیں وہ باہر نکالنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کی سرگوشیاں اور افواہیں کی باتیں جب آپ تک بھی پہنچتی ہیں تو پھر تسلی کس بات سے ہوتی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے ان باتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہ کیا کہہ رہا، وہ یہ دیکھنے لگے یہ خود کون ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ آپ جو چاہے کر لیں، تھوڑی سی تعریف کریں گے، باقی ساری ان کی تنقید ہی ہونی ہے۔ تو آپ نیکی کے راستے پہ ہو، آپ غلط کام کریں، آپ اچھا کریں یا برا کریں، لوگ اس پہ کبھی تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح پیغمبر کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ہر روز ایک نیا الزام لے کے آ جاتے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا کہ میرے رب کو سب پتا ہے میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے، وہ ان سب باتوں کو رب جانتا ہے، اس لیے فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں اس پر گندا خواب ہے، یعنی یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہمیں سنانے لگتے ہیں آیات کی شکل میں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو اس کی خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات سمجھتے ہیں۔ یعنی پچھلے لوگوں کو معجزے دکھائے گئے، وہ بھی نہیں مانے، ان کو بھی دکھائے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں مانے۔ تو بڑا اہم اصول بتایا جا رہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر والوں کو یاد کرو، یعنی جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرے۔ یعنی پوچھنے میں، جاننے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، کوئی خیر کی چاہے بات ہو، انسان کو حریص ہونا چاہیے خیر کی بات کا۔ جس بات میں شک ہو، شبہ ہو، عمل کے اعتبار سے کوئی کنفیوژن ہو، کسی چیز کے کرنے کے اعتبار سے ہو، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو صحیح بات معلوم ہو اس سے وہ بات معلوم کر لینی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا گیا۔ اگر تمہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ جاننے والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا یہ شک ختم ہو جائے۔ آیت 10، یعنی یہ قرآن جو بھی ہے یہ تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اعمال کا ذکر ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے، جو کچھ اس پر ہے پوری طرح اس پر عمل کرو گے، اس میں تمہاری لیے عزت ہے۔ عزت، شرف، ایک معنی کیا ہے اس میں کہ تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے میں تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے یہ ذلت کا سبب بھی بنتی ہے۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان کے مقام پر ملے اور عمر نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد غلاموں میں سے غلام ہے، یعنی غلام، اور اتنے بڑے مرتبے تک پہنچا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا اور فرائض کا عالم تھا۔ عمر نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ کہا کہ بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے بھی گراتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، ان کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو آخرت اور دنیا دونوں کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پھر پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار کیا جا رہا۔ یاد رکھیں سورۃ الانبیاء ہے، اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، یعنی سورت کے اندر جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ انبیاء کے متعلق کی ہے۔ یہاں بھی جو بات کی جا رہی کہ جن بستیوں کے اندر بھیجے گئے تھے انبیاء ان کے ساتھ کیا بیتی، ان کا کیا ذکر ہوا، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آئی 15، جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا، ان کے اندر کوئی رنگ باقی نہ رہی، کوئی شان و شوکت، کوئی دنیا کی لذت وہی سے حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی، سب کچھ ختم ہو گیا۔
جعلناہم حصیدن حامدین، یعنی ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا، جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ رہ گئے جس کے اندر زندگی کی کوئی حرارت نہ تھی، اور انسان ان چیز کو دیکھ کے انجوائے کرنے لگ گیا، ان کے کاموں میں لائے اور پھر رب کو راضی نہ کرے۔ یعنی عبادت کر کے ایسے لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ آج کے تھوڑی سی ایکسٹرا ہماری عبادت ہوتی ہے تو ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ذرا سی رکعت اگر لمبی ہونے لگے، ذرا سا قیام کا وقت لمبا ہونا لگے، ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونا لگے، اپنا جو ذاتی مطالعہ کرتا ہے وہ زیادہ ہونے لگے، تھک جاتے ہیں، ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر عبادت کرتے ہیں، دم لیتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں آسمانوں کی چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اگر چارپائی پہ زیادہ لوگ بیٹھ جائے تو اس کی آواز آنا شروع ہوتی ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے بوجھ سے، اور اس چرچرانے میں ملامت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں آسمان میں ایک بالبش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پورے یکسو ہو کر کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حضور اور سوچ ہماری دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، ہماری کیا عبادت ہے؟ پھر بھی اللہ نے فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنی شوق سے عبادت کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کی توفیق دے، اس سے محبت عطا کرے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہوگا، جیسی ہو گئی جتنی ہو گئی خیر ہے، نہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آیت 20، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے بھی نہیں ہیں، نان سٹاپ ایک تسبیح ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے ذکر شروع کیا، ادھر بچے نے کچھ کیا، اس کو سمجھانے لگے، اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھول گئے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں، اس کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں، پورا ہی نہیں کرتے، یا تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ جب سے یہ فون آئے اس کے بعد ذکر کی مقدار ویسے ہی کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم تھوڑی دیر جا کے اس پر کھول کر بیٹھنے، کوئی میسج تو نہیں، وہ جو ذکر کا سلسلہ تھا وہ لازم منقطع ہو گیا۔ اس لیے جب تک اپنا ٹارگٹ پورا نہ کریں، ہر دن کا ایک ٹارگٹ آپ کو ہونا چاہیے کہ میں آج یہ تسبیح کروں گی، جیسے درود شریف کی تسبیح کروں گی، استغفار کی کروں گی، آیت کریمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی کروں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کروں گی، یا ذو الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح اپنے دن کے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر اس کے اوقات بھی مقرر کرے تو وہ انسان کے اسکار کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کو اپنے دن کی روٹین پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مثلا کھانا پکاتے ہوئے مستقل میں یہ ذکر کروں گی، کوئی بھی ذکر مقرر کر لیں، صفائی کے وقت میں یہ کروں گی، فلاں وقت میں یہ کروں گی، بستر پر جا کے سونے سے پہلے میں یہ کروں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی مقدار میں ضرور ذکر کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا، اپنا گول خود مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ کبھی کیا کبھی نہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اس لیے اپنا گول جو ہے اس کو مقرر کریں، اور جب آپ پورے کر لیں اپنے ٹارگٹس، کیسے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آج میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا، وہ میں نے فون اٹھا لیا، پورا کر لیا، اس کے بعد اپنے فون اٹھائیں۔ ہر وقت کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی کہ ہمیں ہر وقت ہی میسج چیک کرنا ہے۔ اب ادب ادا بھی بھول گئے، کسی کے مجلس میں بیٹھتے ہوئے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دھیان کدھر ہے؟ موبائل میں۔ حیرت کی بات ہے، جو سامنے والا اس کی کوئی بات کی اہمیت نہیں، وہ اہم ہے جو نظروں سے غائب ہے، جب نظروں میں آئیں گے تو وہ بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے فون کے بھی اوقات مقرر کریں۔ اگر نماز کے اوقات مقرر ہیں تو اس کے بھی مقرر ہونے چاہیے، ذکر کے ہونے چاہیے، تاکہ آپ زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں، کل حسرتیں نہ ہوں کہ ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا تھا۔ بچوں کے لیے تو ہم نے اسکرین ٹائم فکس کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم آزاد محسوس کرتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آیت 23، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے، مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتے، یا رب تو نے یہ ہماری تقدیر کیوں مقرر کی؟ اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مالکیت ہے، اللہ کی غلامی میں ہے۔ پھر یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کے لیے بھی ذکر بھیجا، محمد کی امت کے لیے بھی بھیجا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی ساری مخلوق اللہ کی تابعدار ہو، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جو تھا وہ الگ کیا۔ اب سائنس کا نظریہ کیا ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے ایک بڑا گولا جو تھا مختلف حصوں میں پھٹ گیا۔
ہر جاندار چیز کو زندگی پانی سے بخشے گی۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی تھی کہ جہاں تک ہر جاندار چیز جو ہے اس کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو قرار ہو جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کے اصل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز ابتدا میں پانی تھی، پھر بعد میں ٹھوس، مائع اور گیس میں تقسیم ہوئی۔ اب یعنی زمین کے جمانے کرنے کے پہاڑوں کا وزن رکھا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے کہ لوگ ایک دوسرے کے علاقے سے جانے تک بھی بڑی مشقت پاتے۔ آیت نمبر 32، یاد رکھیے اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، یہ تو غور و فکر کرنا، یہ عبادت ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کی اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے، ان کے علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جس سے یہ کام آسان ہو۔ ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ مشکل آسان ہو۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا، ورنہ بہت سے بچے جو قرآن حفظ کر کے، دین کا علم حاصل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا، ٹف لائف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا، دل نہیں لگ رہا۔ ان کو یہ نصیحت کریں کہ یہ علوم پڑھنا بھی اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی عطا ہو سکے، تو یہ بھی سراسر عبادت ہے۔ آیت 34، ہمیشہ کے لیے کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، جسے چاہو زندگی گزارو، برآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان جتنی چاہے زندگی بسر کرے، مرنا ہے اسے ایک دن۔ جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کرے، آرائشوں اسائشوں کا سامان اور زینت کا سامان اکٹھا کرے، دنیا میں جس چیز کی محبت ہے اس کو اختیار کر لیں بے شک، لیکن ایک دن سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یاد رکھیے جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی چھوڑنے میں۔ اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں سے بزو خواتین کے قصے سنے ہوں گے کہ جب میری ساس فوت ہوئی تھی تو ان کے پاس بس 2 جوڑے کپڑے تھے، ایک چھوٹا کا باکس تھا، ایسی چیزیں تھیں ان کے پاس۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے نا، ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ نے ان کی زندگی میں دیا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے مختصر سی زندگی رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ نہیں کہ جوانی میں سب کچھ اکٹھا کرنا چاہیے، ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے، جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو انسان کے اوپر وہ بوجھ بنتی ہے۔ جیسے ضرورت کی انرجی تو ہمیں چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ سی انرجی جو ہوتی ہے وہ فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے، انسان کا وزن زیادہ ہونا ہے، چلنا پھرنا اس کے مشکل ہو جانا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ جو مال متا ہے یہ بھی انسان کے لیے وبال بنتا ہے۔ جتنا کم مال ہوگا، اتنا مختصر ہوگا، اس کا حساب بھی اتنا آسان ہے، اس کے ساتھ دنیا سے انسان آسانی کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، اس کو پچھتاوے نہیں ہوتے، اس کو ان چیزوں کی یادیں نہیں ستاتی کہ ہاں یہ بھی چیز ہے، ہاں وہ بھی چیز ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے فطری محبت ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ جو انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بناتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس کی محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے، وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین کر دے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت ہمارے دل ہلکے ہونے چاہیے، دنیا چھوڑنے کا بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ میری فلاں چیز کا کیا ہوگا، میری فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ ہے نا، سب چیزوں کو سپورٹ کیجیے اللہ کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے خیالات مرتے وقت اچانک یکدم الہام ہو کے میں آ جائیں گے، یہ ابھی سے آپ کو عملی طور پہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں اپنی سوچ کا حصہ بنانی ہے کہ کس طرح انسان پریکٹیکلی ان چیزوں میں تھوڑی سی چیزوں میں ڈسکس کرنا ہے۔ جب انسان اپنی عبادت پر فوکس کرتا ہے اس وقت ان چیزوں سے الگ ہوتا ہے، جب انسان انسانوں کی بھلائیوں کے لیے کچھ کام کرتا ہے اس وقت ان چیزوں سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، صرف انہی چیزوں میں کھویا ہوا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو، اور نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہونا، وہ نیک کام کر کے ہونا ہے، خصوصاً مال اور اولاد کو نیکی کے رام پہ لگانے سے ہونا ہے۔ اس چیز کے لیے انسان کو محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو۔ آیت نمبر 35، یعنی اوپر انسان کے اوپر جو فکر و دولت، صحت و بیماری اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا اپ اور ڈاؤن ہونا، یہ آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں؟
حیل و بھلائی ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں؟ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کام انہیں پسند ہے اس میں وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں وہ اللہ سے کتنا راضی ہیں، اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں۔ جیسے پیچھے مال اور اولاد کی بات ہوئی، تو اگر ان سے محبت ہے تو ان کو پا کر کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل سے ہوتا ہے، یہ عمل سے ہوتا ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کو ان کی آخرت بنانے کی فکر کرے، اور جو بھی کام انہیں ناپسند ہے وہ اس پر کیسے صبر کرتے ہیں، یہ انسان کا امتحان ہے۔ آیت نمبر 36، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معبودوں اور بتوں کی عبادت کی نفی کی، تو یہ بات مشرکین مکہ پر بھاری تھی کہ جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، آپ کو ان کو مقام ہی نہیں دیا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اصل مقام کس کا ہے، اصل قدر کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ انہوں نے اللہ کی قدر گھٹا دی، انہوں نے ان فکر ہی نہیں کی جو معبودوں کی نفی کی، اس پہ وہ زیادہ پریشان ہے۔ انسان جلد باز مصروف ہے، اس لیے وہ پریشانی میں رہتا ہے۔ یہ پریشانی فکر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ بھی کام جلدی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا؟ تو جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، جو وقت آئے گا اس میں ہو جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نہ تو ہم کبھی حال میں رہتے ہیں بلکہ ہم مستقبل میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے مستقبل میں جا کے پہنچتے ہیں، یعنی جب وہ ہمارا حال پہنچتا ہے، بنتا ہے، تو ہم ماضی کے رونے روتے ہیں۔ آج جو حال ہے یہ کبھی ہمارا فیوچر تھا، اس دن کے لیے ہم پریشان تھے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دور قرآن ہوگا تو ہم کیسے بیٹھیں گے اس میں؟ کیا ہوا؟ آج حال چل رہا نا ہمارے سامنے، معاملات اللہ کی سپرد کیجیے۔ دو کام کیا کریں، ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے۔ انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا، اس کی پریشانی، اس کی فکر دور ہو جائے گی۔ آسان دوا ہے، صرف اپنے ذہنوں کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کس سے ہوگی، پتہ نہیں بچے ہوں گے یا نہیں۔ ابھی یہ سب کچھ ایگزسٹ نہیں کرنا کہ یہ خوف اور پریشانی اور مستقبل کو ہم اپنے اوپر سوار رکھیں، اس پہ فکر مند نہیں رہنا۔ یہ انسان کی عزت پسند ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اب یہ دونوں طرف سے ہے۔ مسلمان کیا جاتے ہیں کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے، اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ چاہتے صرف نشانی کیوں نہیں آتی، پتہ چلے کہ عذاب کیا ہے، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ اس سائے سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے انسان اگرچہ جلد باز مسلوک ہے۔ خلق الانسان من اجل وکان الانسان عجولا۔ عجول کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ جلد بازی کرنے والا، ہر چیز میں جلدی چاہنے والا، لیکن باوجود جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ آگے چلیے، فلا تستعجلون، جلدی نہ کیجیے۔ عملی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، آج جب ان سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا، وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، فکر کی کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگ کتنے آرام کے باعث ہوتے ہیں، جو آپ کی جلد بازی میں آپ کو تسلیاں بھی دیکھتے ہیں۔ وقتی طور پر تو لگتا ہے جیسے یہ دشمن ہے، ہمارے اور غم نہیں سمجھ رہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے کمفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکفی قرار نہیں دیا جو وہ نہیں کر سکتا، تو پھر جلد بازی کس بات کی ہے؟ اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلدی پوری ہوں، لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے۔ جس طرح کے وفد عبدالقیس میں جو ان کے لیڈر تھے، ان کا ایک وفد جب مدینہ میں پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے، اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں تھے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے، دو کپڑے نکال کر پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرا وقار۔ کیونکہ بعض اوقات ید بازی میں ہم وقار سے بھی ہاتھ ڈھونڈ بولتے ہیں، یعنی اپنی عزت کا بھی ہمیں خیال کوئی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ دو خصلتیں جو مجھ میں ہیں کہ میں نے ان کو اختیار کیا، یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی یہ بات رکھی ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ بلکہ اللہ نے تمہیں حبلت میں یہ رکھ دی۔ انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا، ان دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے ان لوگوں کی نسبت اس کی تعریف کی جو آرام سے آئے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اب چھلانگ لگا کے پہلے پہنچیں گے، شاید دوسروں کی آنکھوں کا تارا ہی بن جائیں گے۔ لائن توڑ دینا ہیرے اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے، دھم پھر کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں وہ صبر سے کھڑے ہوں گے، جائزہ لے رہے ہوں گے، کہاں سے تھوڑا سا ہمیں موقع ملے تو اندر جائیں گے، کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح احرام کا مطلب کیا ہے؟ فلی ان پیس، ہر چیز کو امن میں رکھنا۔ لیکن اسی احرام کی حالت میں جب آپ لوگوں کو ذلیل کریں، تکلیف دیں، تو اصل مقصد تو ختم ہو گیا۔
اب لگتا ہے یہ حجر اسود کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ایک طرف دل بڑا چاہتا ہے، دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں یا تو انسان کو لوٹا دیتی ہیں یا پھر صبر کا انتظار کرواتی ہیں۔ یاد رکھیے انسانیت باز ہے، کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا، کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اندر لانا چاہیے اگر نہیں ہے تو۔ آیت نمبر 38 دیکھیے، جیسے توے کے اوپر پراٹھا ہوتا ہے تو جب اپنے ہاتھ سے اسے اٹھاتے ہیں، اگر چمٹے سے نہ اٹھائیں تو لمحوں کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ۔ اس دوران سوچا کریں کہ کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں آگ میں کھڑی ہو سکوں، اس توے پہ اپنا پاؤں رکھ دوں۔ استغفر اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو میں کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دوں جن پر میرا رب مجھ سے ناراض ہے، جو اس کو پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے غلط کام کرتے رہوں کہ اب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ ہوا، اس پہ پکڑ ہو گئی۔ کیونکہ جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے اس پہ تو توبہ یا معافی کرتا ہے، لیکن جس چیز پہ انسان خود کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا اس پر وہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ آیت 42 رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں تخلیق پہ پہلے رات ہوئی، پھر اس سے دن نکلتا ہے، اور یہاں خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے میں انسان بعض اوقات تکلیف اٹھاتے ہیں۔ 44 بات یہ ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ سکون اطمینان کا بعض اوقات انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہی ہے، کوئی تکلیف نہیں آئی، لمبی عمر ہے، صحت والی ہے، انسان دھوکے میں ہے کہ کبھی نعمت ظاہر نہیں ہوئی، وہ اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے، اتنے میں یک کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو دو طرح کے پھر لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ذکر ہوا تھا کسی کا کہ وہ بیمار ہے تو اس طرح ان کا مسئلہ ہوا اور اچانک سے سارا کچھ ہو گیا، تو سارا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بلکہ ابھی پیچھے 2 سے 3 دن پہلے کی بات ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہمارے سامنے آیا، لیکن کوئی پہلے ہے ہی نہیں اس طرح، بالکل اچانک سے ایک بیماری کسی کے سامنے آ جانا، اور اس وقت پھر مایوسی جو ہوتی ہے یہ تو کفر کے سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات پھر ایسا بھی کوئی انسان ہوتا ہے جو خوشحالی، آرام اور صحت کی حالت میں تو انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس پہ تکلیف آتی ہے تو صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان یاد رکھے، ہر نعمت کو، ہر سہولت کو یہ سمجھے کہ شاید آخری دن ہو، شاید آخری وقت ہو کہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرے۔ آیت 47 یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں لیکن میزان میں وہ کتنی بھاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کرے۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، انہیں بڑا قابل بناتا ہے، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، جوانی میں فوت ہوتا ہے وہ، تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے، بچہ چلا گیا، میرے لیے کون دعائیں کرے گا، میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا۔ جہاں بتایا گیا کہ اولاد پہلے بھی چلی جائے، آپ اگر اس پر صبر کریں تو یہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا، اس طرح ہی ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس پر وعدہ ثواب جانتے ہوئے اس کی راہ میں ایک گھوڑا اگر وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، سب قیامت کے دن اس ترازو میں ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا وزن ہوگا، یعنی گھوڑا کیا کھاتا ہے اس کھانے کا وزن، جو نکالتا ہے اس کا وزن، خود اس گھوڑے کا وزن، جو کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا گیا وہ تمام اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی صرف بات ہے، آپ کسی انسان کو اگر تیار کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو ایسے لگاتے ہیں کسی کام کے، دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو جو آپ نے اس پر مال لگایا، جو انہوں نے عمل کیا، جو اس نے آگے صدقہ جاریہ بنا، وہ سارا آپ کے میزان میں آئے گا۔ مثلاً ایک بلڈنگ کو دیکھیں، بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے، لائٹس ہیں استعمال ہو رہی، جس کا بھی اس نے حصہ ڈالا اس میں، اس سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی قیامت کے دن انشاءاللہ، یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہے مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے، اور خود وہ انسان بھی تولے جائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ ہلنے لگتے تھے اور لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے، تو آپ فرماتے یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔
تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل کیوں نہ ہو، ایک چیئر کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز جو وہ دیتا ہے، سارا کچھ اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی میزان میں ان چیزوں سے جتنی خیر نکلی ہے وہ سب تولی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہوتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، میزان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ان کلمات کی بھی اتنی ہی زیادہ قیمت ہے۔ آیت 50، یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ بڑی برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہ جانا، یعنی نمو بھی ہو، ثبات بھی ہو۔ تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم، اس پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی صدقہ جاریہ کی بات ہوئی تو ریمائنڈر یہاں دہانی ہوگی، دیکھیے جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی وہ زیادہ سمجھ آئی، کیا نہیں تولا جائے گا، کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں، یہ قرآن سے پتہ چلتی ہیں۔ قرآن کی وضاحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس سے پتہ چلتی ہیں۔ ایسی مجالس بھی بابرکت ہوتی ہیں، ایسا کلام بھی بابرکت ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی بابرکت ہے، اور پھر نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر یہ تبدیلی آتی ہے۔ یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ کے ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے اس خیر میں وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس عطا دی، تو کسی وقت آپ بیمار ہوں وہی آپ کے علاج کے لیے کھڑا ہو۔ ایسے کئی واقعات سنے بھی جاتے ہیں کہ اسی طرح کسی حفظ کرنے والے بچے کو آپ نے تیار کیا، تو ہو سکتا ہے کل جب آپ مرے تو وہی آپ کو جنازہ پڑھانے والا ہو۔ یعنی یو نیور نو، ہم نہیں جانتے کہ ہماری نیکی دنیا میں کس طرح واپس ہمارے کام آنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ جہاں بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی ہے، ان کی باتوں کی دلیلیں پوچھتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے کہ ہر قوم میں وہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے رسم و رواج کو لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 64، یعنی غلطی تو ہماری ہے، یہ بت تو کچھ نہیں کرتے، یہ بولتے سنتے کچھ بھی نہیں ہے۔ 69، کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی بتوں کو توڑتے ہیں، ان کی چالوں کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگ بھی انسان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کی اذن سے جلتی ہے، اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اللہ کی اذن سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ سلام، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اگر سلام نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی وہ فریز ہو جاتی۔ اور اسی طرح اگر اعلیٰ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس سے بڑا میننگ فل یہ جملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں کو بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپکلی نے، اسی چھپکلی کو مارنے کا حکم آتا ہے۔ آیت نمبر 70، کس طرح وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، ایک دوسرے کی نظریں بھی نہیں ملاتے تھے، کتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہو گیا، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے۔ آیت 72، آپ نے صرف بیٹا مانگا تو بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی، وہ بھی عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نے پوری دعا سنی، صرف بیٹا نہیں دیا گیا بلکہ صالح بیٹا دیا۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اب جتنا چاہے مانگتے چاہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہماری زبانیں رک جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ اب کیا مانگے، لیکن اللہ کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 76، اب دیکھیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اب نوح علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے، چھوٹے تھے۔ اصل میں ہوا کیا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا اور بکریوں کو اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ اب مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، یہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائے اور اس طرح ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ حضرت سلمان نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں جب تک بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے، تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے گا۔ تو یہ ہے بعض اوقات بچے جو عمر میں ہم سے چھوٹوں سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، زیادہ بہتر بات کر جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بہتر طور پر سمجھا دیتا ہے۔ تو خود اس سے یہ بھی کی گئی کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر بھی ملتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سلمان کی تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر کوئی ملامت نہیں تھی، فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن سلمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرے اور غلط ہو جائے تو اسے فیض اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اجر ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ کیے بغیر محنت کرے ایسی بس جو دل میں آئے اس کو کہہ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 80۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو دی انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا، یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں، یعنی بڑی ان کو ایکسٹرا آرڈینری قسم کی سہولتیں اور نعمتیں دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا، نعمتوں کے اطاعت کو استعمال کیا اور یہی انہوں نے شکر کیا۔ آج دیکھیے کس طرح تباہی مچی ہوئی ہے، کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ وہ ہمایوں ان کے لیے مسخر تھی، زمین جس میں برکت رکھی گئی تھی، یعنی فلسطین میں وہ تھے، سمندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، جنات جن راسا کنٹرول میں تھے۔ ہر بیماری میں ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے، بڑی اچھی دعا ہمیں ملتی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 83 میں یہ دعا ہے۔ 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ اب دیکھیے ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام یعنی نعمتوں سے آزمایا جا رہا، دوسری طرف ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے اور صبر کا بدلہ کتنا میٹھا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو، نیک سے نیک انسان وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یا میں نے کوئی ججمنٹ کی نہیں۔ ایسی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بڑا دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے اوپر جب امتحان ڈالتا ہے کسی بھی قسم کا، تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں، کچھ کیا ہوگا جس کی پکڑ آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا اس نے چھپ کے جو پکڑ آئی۔ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی دوسرا جب بھی تکلیف میں ہو تو سوچے کہ اس پر اللہ کی آزمائش ہے، اور اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو فوراً سوچے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑی ہے جو اللہ نے ان میں تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور پھر عبادت گزاروں پہ جو تکلیف آئے وہ سوچیں کہ ایوب علیہ السلام جو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پہ تکلیف آ گئی تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف اللہ کی ناراضگی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے، پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو واویلا کرتا ہے اس کے لیے وہ واویلے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کیا خاص خوبیاں بتائیں گی، کون سی نعمت سب کو دی گئی، وہ صبر کی نعمت تھی۔ آیت نمبر 87 ذوالنون یعنی مچھلی والے یونس، ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہوں نے اندھیروں میں پکارا تھا، اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرے تھے، وہاں جا کے اپنے رب کو پکارا، اتنی مشکل جگہ پر، اور پکارا کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی دعائیں مانگیں تو کیا کریں، اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا کرتے رہیں، تو اس موقع پر یہ بھی دعا لازمی پڑھیں۔ آیت نمبر 88۔ اسی طرح جہاں جو آیت میں آیا ہے تو وہاں وہ تکلیف میں تھے لیکن غم زیادہ تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ اندھیرے آ گئے، تو فرمایا ہم ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کرے، اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے غم کو دور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کر کے تو دیکھیے، جہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کیا گیا، اور ہمیں یہ کیوں بتایا گیا تاکہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم بھی دعائیں مانگے، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے۔
آیت 90 ان کی دعائیں کو کیوں قبول کی؟ کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی اس پر ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، شوق سے دعائیں مانگے، ڈرے نہیں۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی خشوع سے دعا مانگ کے دیکھ کے غافل ہو کے مانگے گے کبھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اشارہ مریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو مومن ہو اور نیک عمل کرے اس کی کوشش کی ناکرنی نہیں کی جائے گی۔ پھر یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے کہ کھول دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں ان کی دیوار کا پڑھا تھا، تو جب وہ دیوار پھٹ جائے گی وہ نکل آئیں گے، یعنی مقرر وقت پہ جہاں وہ قید ہے وہاں سے نکل کر وہ باہر آئیں گے، اسی طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے جس طرح اوپر سے نیچے دوڑتا ہوا کوئی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ لوگوں کو مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ جہاں کبھی پانی کی نہر ہوا کرتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی گڑگڑا کر دعا کریں گے کہ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے ہی مر جائیں گے، اور پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ رب العزت لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں، یعنی جسے اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارش کریں گے اللہ ان پر جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا، اس میں کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ وہ بارش ہوگی، اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح وہ صاف کریں گے۔ یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر۔ عبادت کے ساتھ اٹھیں، زمین کی وراثت ملے۔ آیت منزل السیمن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ آپ سے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین کے لیے آپ دعا کیجئے، بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور قیامت کے دن بھی اپنے مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ آپ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ سورۃ الحج۔ اللہ کو جانتے نہیں ہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور حد سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے، اس کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانگتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائنسسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرف وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا کہ آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے، اس کی سٹیجز بتائیں، وہ پچھلی صدی میں ابھی بالکل ایسی ہی ثابت ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود تو ناواقف تھے، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا۔ اور اسی طرح کی زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کی رسالت جو اسٹیبلش ہو جاتی ہے، قرآن سچی کتاب ثابت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے انسان سب اس کو بھی سچا مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ آیت 8، اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے، اور باتیں کیا کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کی توحید کے بارے میں شک کرنا، پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرنا۔ جب ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر لائن لگتی ہے، یاد رکھیے بعض اوقات ہمارے بچے چل پڑتے ہیں آزادی کے نام پر۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں کیا، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، تو یہ سوال ہمیں ادب سے کرنے چاہیے۔ جب آپ کا بچہ ایسے سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے اسے ادب سکھائیے اور اس سے پوچھیے کہ اللہ بڑی ہے یا تمہاری عقل بڑی ہے، کون بہتر سوچ سکتا ہے، وہی جس نے یہ سب کچھ بنایا، جس کی تہ تک اس کو لگایا۔ تو پھر اللہ کی ذات کو ہم چیلنج نہیں کرتے، اس کی بات صفات کو اگر ہم نہیں مانیں گے اور اس کی یہ صاف خاص کر کے وہ خالق ہے تو اسے یہ کیوں بنایا، اس کو کیوں ایسا کیا، اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گا۔ اور ہم معلوم کریں کہ اللہ کون ہے، خالق کون ہے، اس نے کیوں بنایا یہ سب کچھ، تو بہترین ہے۔ اور اگر ہم اس پہ ایسے ہی ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ پھر ایمان بالغیب، یہی تو ایمان ہے، اللہ کو ہم دیکھتے نہیں اس پہ ایمان لائیں، جو حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ان کو مان لیں، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے، جیسے آخرت۔ آیت 11،
ایسے ہی کو شعبات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائے، جاب اچھی مل جائے تو اللہ بہت اچھے ہیں، اگر مصیبت پڑ جائے الٹا پھر جاتے ہیں۔ اللہ کو صرف اچھے حال میں یاد نہیں کرنا، تکلیف کے وقت بھی اللہ کی رجوع کرنی ہے، اللہ سے راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے۔ تو ایمان کا امتحان ہوتا رہنا ہے ہمارا۔ کمزور ایمان آزمائش کے وقت قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ کیسا مومن ہے۔ آیت 15 اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور طرف رجوع کر لیں گے، پکاریں گے مدد لینے کے لیے، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کریں، تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی، غیر اللہ کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پر سورج، چاند، ستاروں کا ذکر بطور خاص کیا، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے، تو کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہے جن کے تم پوچھتے ہو، کیونکہ ستارہ پرستوں میں بھی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، چاند والے بھی ہیں۔ یہاں بھی یہی بتایا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تم بھی اس کے آگے سجدہ مت کرو بلکہ اللہ کے آگے کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ دیکھیے یہاں پر سجدے کا ذکر کیا، تسبیح کا ذکر کیا، یہ سارے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بتائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، جب تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تم جب بھی کوئی سجدہ کرو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری خطا معاف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد طبی موت میں رہا۔ ابو طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا یعنی طبی موت سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، شہید پیچھے ہے، تو بڑے پریشان ہوئے، ہم نے کوئی شہید کا درجہ زیادہ سمجھا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی اور نیکیاں کی ہیں۔ تو زندگی کا ہر ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ لالچ رکھیے اس بات کی اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھری ہوئی دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن ہم نیکیاں کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے، کیا پتہ آنا یا نہیں، اور اس کی بڑھاپے کی عبادت تو ایسے انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتی وہ کیا کر رہا ہے، نماز میں سو جاتا ہے، سجدے میں سو جانا، وضو کی مشکلات اور کئی مسائل ایسے، تو جو وقت ہے جو ہمت ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدے کیجیے۔ اور یہ رمضان تو الحمدللہ ایسا موقع ہے جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بھی زیادہ سجدے کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آگ ابن آدم کے ہر اس کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کو، کہ اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کے کام کی وجہ سے جہنم میں بھی جاتا ہے تو اس کے سجدے کے اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے، جہنم سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں آتا ہے جہنم کی آگ بڑی تیز ہے، اس کا پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بھی اتنا شدید ہے کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ گل جائیں گی، ان کے پیٹ جو ہیں وہ گل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوزخیوں کے سر پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر تو اترتا وہ پیٹ تک پہنچ جائے گا، پہلے دماغ کو کھولے گا، پھر وہ گزر کے پیٹ تک جب جائے گا تو ساری چیزوں کو کاٹ دے گا جو پیٹ کے اندر ہے، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکل آئے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر جنت کے لباس کی بات ہے، جنت کے زیورات بھی اعمال سے بٹتے ہیں، یعنی جس کو زیورات کا شوق ہو نا وہ وضو اچھے طریقے سے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچتا ہے۔ جنتیوں کے لباس جو ہے وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا، اس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بڑے نرم ہوں گے وہ۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ توحید کی قبول کرنے کی راہ دکھائے، وہ ہدو الی صراط الحمید، یعنی اللہ سبحانہ کا راستہ جو بڑی تعریف والا ہے۔ آیت 26 اپنے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، دعا کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اللہ کی گھر کی صفائی بڑی ضرورت ہے، اس کے کارپیٹ، واش روم، آس پاس کی جگہ یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن مسجدوں کے کارپیٹ بدبودار ہوتے ہیں وہاں پہ نماز میں توجہ نہیں پائی جاتی،
اللہ کے گھر کو صفائی کرنا ہونا چاہیے، وہ عزت والا کام ہے یہ، اس میں کسی قسم کا کوئی حصہ ڈالنا، چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح صفائی کرنا، نیچے کو ٹھکانے لگانا، جیسے اب نمازیں ہوتی ہے تو کرسی جہاں نہیں رکھی جاتی بار بار اس کو آگے پیچھے کرنا، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ انبیاء کی سنت ہے، جس کو اللہ نے اس کام کا ذمہ دیا، یعنی صرف لوگوں کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس چیز کا اہتمام بھی کیا، اس کے کام کرنے والوں کو کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، وہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ بتایا گیا وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اس پر نماز جنازہ پڑھی دوبارہ۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا؟ نہیں سنا۔ اتنی عزت کہاں سے ملی؟ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، غریب بے سہارا، جو مسجد نبی کو صاف کر رہی ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا مقام ہوا بننے کے بعد۔ اللہ کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا، کسی کے پاس دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی لباس، کوئی شکل، مال کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے اس کی مذمت بھی کی گئی۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کروائی، قبلے کی طرف تھوک گیا، یعنی تھوک آئی تو سامنے پھینک دی، آپ دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے فرمایا آئندہ سے یہ تمہیں امامت نہیں کروا سکتا۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو بس صفائی کا اہتمام کیجیے، اپنے جسم کی بھی، اپنے لباس کی بھی، اپنے گھر کی بھی، اپنی مسجدوں بھی کی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ سب کے لیے سانجہ ہوتا ہے، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں تعاون کرنا، سب کے اوپر لازم ہے، تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، بس صرف اللہ کی محبت ہو۔ آیت 28، یہ حج کے دن جو ہے یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن جو ہے ذی الحج کے ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا؟ نیک عمل اللہ کو بڑے پسند ہے، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حج کے مناسک بتائے جا رہے جو کعبہ کا مقصد بھی تھا۔ اس کے بعد محسنین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیجئے، ہم اپنے کن صفات میں ہیں، ہم ایسے ہیں۔ پھر محبتین یعنی ہمبل ہونا، اللہ کے ذکر کرتے وقت دلوں کو کام جانا، اللہ کے رستے میں تکلیف آنے پر صبر کرنا، نماز قائم کرنا، مال خرچ کرنا۔ آیت 36، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی نکلوا کے بھاگے نہیں، جب اس کو بچھی لگے اور 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور چھپا کے فوراً بچی جب لائی جاتی ہے، جس کا نشانہ اچھا ہو تو اچانک آ کے اس کے حلق میں جب مارتا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، پھر جب اس کا سادہ خون نکل جاتا ہے پھر وہ پہلو کے بل گرتا ہے۔ یہاں پہ اسی بات کی تفصیل ہے، عید کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے اس کو۔ جانوروں کو انسان کے تابع بنایا تاکہ انسان شکر گزار رہے۔ اونٹ جیسا جانور بھرا کیسے قربان کر سکتے تھے، کیسے کھا سکتے تھے؟ جانور ذبح کرتے ہوئے شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہو اس پہ۔ آیت 37، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چیز ہے، کتنی محبت کے ساتھ انہیں اللہ کے لیے اس کو قربان کیا، جو سیمبل ہے اس بات کا کہ یا رب العزت ہم اپنا آپ، اپنی انا، اپنی خواہشات کو تیری خاطر قربان کرتے ہیں، کیونکہ سب کا مرکز دل ہوتا ہے۔ آیت 39، مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم میں پس بھی رہے تھے، کمزور بھی تھے، لیکن مدینہ آ کر انہوں نے واپس جواب دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ پھر دلوں کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر 54 میں، سخت دل بھی ہوتے ہیں، بیمار دل بھی ہوتے ہیں، ایمان والے عاجزی والے دل بھی ہوتے ہیں۔ کمزور دل والے کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، نفاق والے ہیں۔ سخت دل کون ہے؟ جو کفر اختیار کر لیتے ہیں، ان پر کوئی ڈانٹ، کوئی واز، کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اہل ایمان کے دل جو ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں، اگر شیطان ان کے دلوں پر وسوسہ بھی ڈالے اس کے حق میں وہ رحمت بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا۔ 2 آدمی جب آپس میں گالی کریں تو جس نے پہلے گالی کی گناہ اس کو ہوگا، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم ہے، وہ تو اپنا بدلہ لے رہا، اگر بدلہ لینے سے حد سے بڑھ جائے گا تو وہ ظالم بن جائے گا۔ آیت 65، آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی ستون نہیں ہے،
یہ اللہ کی طاقت سے رکا ہے، اللہ کی قدرت سے رکا ہوا ہے، سارا کچھ اس کی کنٹرول میں ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ پھر ضد بازی میں کیا جواب ہونے چاہیے، بڑا اچھا ادب سکھایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے، جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے، اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ اس سے منازعہ کیا جائے، اور نہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کیا، وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو سب اللہ کو پتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو سب کچھ لوح محفوظ میں ڈال گیا۔ آیت نمبر 73، مکھی جو کچھ لیتی ہے فوراً ہضم کر لیتی ہے، اندر لے جاتی ہے، اس کے منہ پہ کچھ بھی نہیں لگا رہتا، فوراً پکڑ کے دیکھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، لہذا ان کی مدد کہاں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، اتنے کمزور کہ سارے اگر مل بھی جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی چیز وہ نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو بڑے سے بڑا مشکل کام وہ کیسے کریں گے، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں، جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بھی بس جو ہو چکے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، لیکن جس کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہیں، یا وہ بت ہیں، یا وہ مخلوقات جن کو پوجتے ہیں، جن کے آدھے سجدے کرتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں مشکلوں کو پہنچے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود مسلمانوں کے اندر اتنی ناسمجھی پائی گئی ہے۔ بزرگان دین کو پکارنے اٹھتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں نعوذ باللہ، گوئن بخش کہتے ہیں، کئی کئی نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کمزور ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج سنیں، اگر سب اکٹھے بھی ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے تو اولاد کہاں سے دیں گے، تمہارے رزق کا کہاں سے بندوبست کریں گے، تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت بڑا طاقتور ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، یعنی جو کچھ وہ دینے کو تیار ہے، اس سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے انسان بنائے، آسمان و زمین بنائے، درخت، دریا، سمندر، ساری مخلوقات میں خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتے؟ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا۔ کتنی ناقریری کی بات ہے، جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کے جواب بھی دیتا ہوں۔ الگ بات ہے جو مانتا ہے، کبھی اس وقت دیتا ہوں، کبھی بعد میں دیتا ہوں جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے لیکن نہیں ملتی، پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک دم اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، کبھی تنگی کے بعد آسانی ہے، کبھی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کبھی بڑھاپے میں آسانی ہے، اللہ اولاد کے ذریعے اتنی واقع نعمتیں دے دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا کیوں نہیں کہ اپنی جوانی کی وقت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں وہ آج بڑھاپے میں ہمیں کام آ رہی ہیں، جبکہ ضرورت اس وقت زیادہ ہے، یعنی اس وقت اس کا پھل، یعنی وہ اگر بچپن میں اس میں جوانی میں دعا کر رہا کہ اللہ مجھے پھل کھلا دے، وہ پھل اسے بڑھاپے میں زیادہ کام آنا، کیونکہ سب چیزیں غیب کے پردے ہیں، اس لیے اللہ کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے، ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیں، پھر لیتے ہیں۔ ہمارا حق کیا ہے کہ یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنایا اس کے، بھیا خود کیوں نہیں قابل بنے؟ پچھلی تمہاری اپنی زندگی اچھی ہو جاتی، یہ اللہ نے دیا، اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے بچوں کو دیا، تو وہ کیوں دیا؟ اللہ نے دیا، اور اس کی قدر کرو، کسی غیر اللہ کا نہ پکارو۔ آیت نمبر 75، فرشتوں میں سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد کو چنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بے شک اللہ کے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب محمد کو سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کیا، پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، آپ کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں پہ سب سے بہتر فرمایا، تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کیجئے، اپنی نیکی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے خالص کیجئے، لوگوں کی نفرتیں دل سے نکالیے، پھر دیکھیں گے اللہ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے موقع دے گا۔ ہم سب کو بھلا کر ایک بیٹھ جاتے ہیں ایک بات لے کے، اس کو معاف نہیں کرنا، سب کی کرائے پہ ہمارا پانی پھر جاتا ہے، وہ آخری کانٹا بھی نکال دے معاف کر کے، آگے چلیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں، یہ کمائی کا وقت ہے، یہ دن اور موقع ہیں۔ ہمارا نام قرآن نے کیا بتایا؟ مسلمان بتایا، پھر کیا ویرانہ نام یہ لوگوں نے خود رکھے ہیں کہ وہ اہل سنت ہے، وہ دیوبند ہے، وہ اہل حدیث ہے، قرآن تو ہمیں کچھ نہیں بتاتا، قرآن تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خالص نہیں کرتا تو وہ خسارے میں ہے، اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو، ایسی محنت کرو، ایسی جہاد کرو جیسے کرنا ہے حق کا، اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اخلاص کے بغیر، یعنی اخلاص نہیں ہے تو ساری کوششیں بیکار ہیں،
صرف اوپر اوپر کے وہ بھاگ دور ہے۔ اخلاق کے ساتھ ایک بھاگ کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت، چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو، مسجد میں جھاڑو دینا کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کے بینک میں جمع کرانا ہی کیوں نہ ہو، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی خالص نیت ہوگی، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اخلاص میں کیا آتا ہے؟ اسلام، یعنی اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کرنا، اور جہاں پہ اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ کس طرح انسان نے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی ضرورت رکھی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، سفر میں 4 رکعت کو 2 میں کر دیا، بیمار ہو، مریض ہو، سفر ہو تو روزے چھوڑ دیجیے، باقی دنوں میں پورا کیجیے، حج میں آزادی پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں منا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوایا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اب ذبح کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا لائبریری میں کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب رمی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے، جس کے آگے پیچھے کر لی ہوتی، تو اب یہی فرماتے لا حرج، کوئی حرج نہیں، اب کر لو، یعنی تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تم اللہ کے لیے جتنے خالص رہو گے، جتنا تم اس کے جو کرنا چاہو گے، گنتی روزوں کی پوری کرو گے، نمازوں کی گنتی پوری کرو گے، مناسک حج کی گنتی پوری کرو گے، ہر کام کو سہولت رکھے گے۔ اسی طرح صدقے میں آپ دیکھیں کتنے مواقع، کتنی ورائٹی دی گئی، جس وقت جہاں موقع ہو اس کے مطابق دیا گیا۔ جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے نہ کہ میرے پاس تو کچھ نہیں میں کیا کروں، فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ صدقے کا کام ہے۔ تمہارے لیے اور تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے شوہر کی خواہش یا بیوی کی خواہش پوری کرنا، یہ صدقہ ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو، لیکن دوسرے کا دل چاہ رہا، تو کبھی آپ سے کوئی فرمائش کرے کہ مجھے چیز بنا دے، تو اس کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، اللہ رب العزت ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارے عمل دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا۔ اسی طرح طہارت کے مسائل میں ہمیں آسانی ملتی ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وطر کے بارے میں، اور آگے حدیث بیان کیا۔ آپ نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے، کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا سونے سے پہلے، سونے کے بعد یا سونے سے پہلے؟ آپ نے فرمایا آپ یہ سب کرتے، کبھی نہا کر سوتے، کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی، یعنی کام کرنے کا بتا دیا، پھر قائم میں مقرر۔ مثال کے طور پر دیکھیے اب نماز کا ٹائم میں ہر 2 نماز کے درمیان کم از کم ایوریج اور 1.5 سے 2 گھنٹہ میں ملتا ہے، یعنی مغرب اور عشاء دیکھیں، اور اسی طرح عصر اور مغرب دیکھیں۔ پھر سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی پورا سال جو آ رہا جو جا رہا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لاکھوں آئے لاکھوں گئے کوئی زکوٰۃ نہیں، سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا۔ کتنی سہولت ہے، ہاں اگر جمع کر کے رکھے ہیں پھر تمہارے لیے وہ نہیں ہے، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔